السلام علیکم دوستو، آج سوموار کا دن ہے اور نومبر کی 9 تاریخ۔ درجہ حرارت -7 ہے، محسوس -12 ہو رہا ہے، لیکن بہت خوبصورت اور نکھری ہوئی دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ ویسے بھی 2 دن کی شدید برف باری کے بعد دھوپ انتہا سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے آج جو کتاب لے کر ہم حاضر ہیں اس کا نام ہے آب گم، مشتاق احمد یوسفی کی۔ اس میں ایک ان کا بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے حویلی، اس سے اقتباس ہے۔ کون کیسے ٹوٹتا ہے۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ دکان میں تالا ڈال کر گھر چلے آئے اور بیوی سے کہہ دیا اب دکان نہیں جائیں گے۔ کچھ دیر بعد محلے کی مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز بلند ہوئی اور وہ دوسرے ہی اللہ اکبر پر وضو کر کے کچھ 40 سال بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بیوی دھک سے رہ گئیں کہ خیر تو ہے۔ وہ خود بھی دھک سے رہ گئے، اس لیے کہ انہیں 2 صورتوں کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہا۔ وطر بھی ادھورے چھوڑ کر سلام پھیر لیا کہ یہ تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ دعائے قنوت کے ابتدائی الفاظ کیا ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آدمی اندر سے ٹوٹ بھی سکتا ہے اور یوں ٹوٹتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اپنے بیگانوں سے، حد یہ کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی صلح کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ سے۔ ایسے بھی محتاط لوگ ہیں جو پیکار و فشار زیست سے بچنے کی خاطر خود کو بے عملی کے حصار عافیت میں قید رکھتے ہیں۔ یہ بھاری اور قیمتی پردوں کی طرح لٹ کے ہی لیر لیر ہو جاتے ہیں۔ کچھ گمسم گمبھیر لوگ اس دیوار کی مانند تڑکتے ہیں جس کی مہین سی دراڑ جو عمدہ پینٹ یا کسی آرائشی تصویر سے بآسانی چھپ جاتی ہے، اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ نیو اندر ہی کسی صدمے سے زمین میں دھنس رہی ہے۔ بعض لوگ چینی کے برتن کی طرح ٹوٹتے ہیں کہ مسالے سے آسانی سے جڑ تو جاتے ہیں، مگر بال اور جوڑ پہلے نظر آتا ہے، برتن بعد میں۔ اس کے برعکس کچھ ڈھیٹ اور چپکو لوگ ایسے اٹوٹ مادے کے بنے ہوتے ہیں کہ چوئنگم کی طرح کتنا ہی چباؤ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ کار کی ونڈ سکرین کی مانند ہوتے ہیں، ثابت تو سالم ہیں تو سینہ عارف کی طرح شفاف کہ دو عالم کا نظارہ کر لو، اور یکا یک ٹوٹے تو ایسا ٹوٹے کہ نہ بال پڑا، نہ دڑکے، نہ تڑخے، یک بارگی ایسے ریزہ ریزہ ہوئے کہ نہ عارف رہا، نہ دو عالم کی جلوہ گری، نہ آئینے کا پتہ کہ کہاں تھا کدھر گیا، نہ حذر رہا نہ خطر رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ اور ایک انا ہے کہ یوں ٹوٹتی ہے جیسے جابر سلطانوں کا اقبال، یا حضرت سلیمان کا عصا جس کی ٹیک لگائے وہ کھڑے تھے کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، لیکن ان کا قالب بے جان ایک مدت تک اسی طرح استادہ رہا اور کسی کو شبہ تک نہ گزرا کہ وہ رحلت فرما چکے ہیں۔ وہ اسی طرح بے روح کھڑے رہے اور ان کے اقبال و روب و دبدبا سے کاروبار سلطنت حسب معمول سابق چلتا رہا۔ ادھر عصا کو دھیرے دھیرے گھن اندر سے ہی کھاتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ چٹاخ سے ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان کا جسد خاکی فرش زمین پر آ رہا۔ اس وقت ان کی امت اور رعیت پر کھلا کہ وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سو وہ دیمک زدہ عصائے پندار و جلال جس کے بل قبلہ نے بے غل و غش زندگی گزاری، آج شام ٹوٹ گیا اور زیست کرنے کا وہ تن تنا سر نگوں ہوا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔